سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دی جا رہے ہو۔ اس پر پیارے پیغمبر ہنس رہے ہیں۔ دیکھو بھئی، بندہ جس نے نہیں ماننا نا، وہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی نہیں ماننے کا، جا کے بھی زبان ہے انسان کی، غلطی کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے غلطی کی، وہ صرف تھوڑی سی زبان ہلائے گا، میں نے یہ کام نہیں کیا، جھوٹ بول دے گا۔ اس کو کون پوچھنے والا؟ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کس طرح اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے؟ کس طرح وہ اپنا مقدمہ ہار سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو بیان کر کے ہنس رہے ہیں کہ کتنا بے وقوف بندہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھگڑا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بحث کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، جہاں پر اگر کوئی شخص نہیں مانے گا تو اللہ رب العزت دیواروں کو بھی زبان دے دیں گے۔ اللہ رب العزت جس نے کبھی کلام نہیں کیا اس کو بھی زبان دے دیں گے، آپ کے ہر حصے کو زبان دے دیں گے، وہ آپ کے خلاف گواہیاں دے گا۔ اسی زبان کی وجہ سے لوگ ترقی کرتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے لوگ عروج سے زوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان فرمایا، سورۃ المؤمنون، سورۃ النور کے اندر، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کہ اس دن اس بندے کے خلاف گواہی دیں گی اس کی زبانیں بھی، اس کے پاؤں بھی، اس کے ہاتھ بھی، ہر جسم کا حصہ اس کے خلاف گواہیاں دے گا کہ اس نے میرے ذریعے فلاں غلط کام کیا، میرے ذریعے فلاں غلط کام کیا۔ تو زبان پر سارے کا سارا دین کا دار و مدار ہے، اسی زبان پر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی نیت نہیں تھی بولنے کی، انسان نے بس ایسے ہی بغیر نیت کے کوئی جملہ زبان سے ادا کر دیا، یعنی نیت کوئی نہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے والی، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی، کوئی نیت نہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے اس نے جملہ ادا کر دیا۔ فرمایا کہ اگر اس نے بغیر نیت کے، بغیر پرواہ کیے کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا کر دیا جو اچھا جملہ تھا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے زبان سے سبحان اللہ نکل گیا، اللہ اکبر نکل گیا، اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکل گئی، بیٹا ایسا نہ کرو، ایسا کر دو، کسی کو برائی سے ایسے منع کر دیا نہ چاہتے ہوئے بھی، بغیر نیت کے، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ایک اللہ کی نافرمانی والا جملہ بول دیا، نیت نہیں تھی بولنے کی، نیت نہیں تھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی، ویسے بیٹھے بیٹھے کوئی منہ سے بری بات کہہ دی، کوئی گالی دے دی۔ عام طور پہ ہماری عادت یہ ہے نا کہ محفل لگی ہوئی ہے، گالی کے بغیر ہم بات کرتے ہی نہیں، تو ایسے بیٹھے بیٹھے گالی دے دی تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو بغیر نیت کے بھی انسان زبان سے بات نکال لے گا اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی سیرے سے لیا جاتا ہے، اس پر بھی اس کے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے اور وہ درجات سے نیچے بھی آ جاتا ہے، یعنی جو بغیر نیت کے انسان جملہ بولتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے، سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر کی سب سے پیاری بیوی، سب سے کم عمر والی بیوی، سب سے زیادہ دین کو جاننے والی بیوی، سب سے زیادہ صحابہ کرام کو، صحابیات کو دین سکھانے والی بیوی، سب سے زیادہ بیویوں میں سے آگے احادیث کو روایت کرنے والی بیوی، جس کی پاکی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ وہ بیوی فرماتی ہیں خود کہ ایک دفعہ آپ کی جو بیوی تھی حضرت صفیہ چھوٹے قد کی مالکن تھی، چھوٹے قد والی تھی، کوئی بات ہوئی، سوکن تھی، کوئی بات ہوئی تو اس کو چھوٹے قد والی کہہ دیا، پست قد والی کہہ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے، اور اس موقع پہ فرما رہے ہیں اے عائشہ تو نے زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے، اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا بھی ذائقہ خراب ہو جائے گا۔
وہ عائشہ جو سب سے پیاری بیوی، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ جملہ کہے تو سارا سمندر بد ذائقہ ہو جائے۔ ہماری تو اوقات بھی کوئی نہیں، ہم وہ جملے بولتے ہیں سارا دن، کبھی کسی کو تنگ کرنے والا، کبھی کسی کی عزت کو اچھالنے والا، کبھی کسی کی دل آزاری کرنے والا، کبھی کسی کو گالی دینے والا، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، تو پھر ہمارے جملوں کا کیا بنے گا؟ فرشتے تو ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈانٹا ہے کہ ایسا جملہ تم نے بولا ہے جو سمندر کو بھی کڑوا کر دے، سمندر کے پانی کو بھی خراب کر دے۔ تو ہم تو بہت دور کے لوگ ہیں، ہماری تو کسی رجسٹر میں ہمارا نام ہی نہیں ہے، وہ تو وہ لوگ تھے جو جنتی ہیں، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ سارا دن بہانہ کیا بناتے ہیں؟ بھئی دوستوں کی محفل لگی تھی، ہم نے سوچا چلو شگل لگاتے ہیں۔ اب شگل میں انسان ایسے ایسے جملے بول جاتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا بولا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسی میٹنگ جس کے اندر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ مجلس ایسی ہے جیسے کسی جگہ پہ مردہ جانور کی بدبو آ رہی ہے، اتنی زیادہ گندی وہ محفل ہے جس کے اندر نبی پاک کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہم صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، صرف شگل لگانے کے لیے ایسے جملے بول دیتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے والدین کی تربیت پر اثر پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ہماری ایسی تربیت کی۔ اس وجہ سے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ یہ جملہ بولنے والا بھی ہے یا نہیں۔ اگرچہ جملہ صحیح بھی ہو، محفل بھی ایسی ہونی چاہیے جس محفل میں اس جملے کا تذکرہ ہونا چاہیے بھی نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے زبان کا استعمال کرتے وقت ہمیں ہر وقت یہ سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ یہ جملہ کہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائے گا، کہیں یہ جملہ جو میں بولنے والا ہوں یہ آخرت میں میرے لیے عذاب کا باعث تو نہیں بن جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آخرت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، ہار جیت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں کئی امتحان آپ پاس کر لیتے ہو، کئی امتحانوں میں آپ فیل ہو جاتے ہو، آخرت کا جو امتحان ہے وہ فائنلی امتحان ہے، وہ آخری امتحان میں، اس میں جو بندہ پاس ہو گیا وہ حقیقی طور پہ پاس ہو گیا، جو اس میں فیل ہو گیا وہ حقیقی طور پر فیل تصور کیا جائے گا۔ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی ایسے حفاظت کریں جس طرح ہم اپنے ایسے نومولود بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جن کو ہلنا جلنا بھی نہیں آتا، بولنا تو دور کی بات ہے، ان کو صرف ایک ہی کام ہے، روتے ہیں بس۔ نومولود بچے جس طرح ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ان پر سائے کی طرح رہتے ہیں، لمحہ لمحہ ان کی نگرانی کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہر وقت یہ جانچ پڑتال کرتے رہیں کہیں ہماری زبان غلط ٹریک پر تو نہیں جا رہی، کہیں ہماری زبان سے ایسے جملے ادا تو نہیں ہو رہے جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوتی ہو۔ اس وجہ سے زبان کی حفاظت کرنا جنت کی ضمانت آپ کو دی گئی ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کی حفاظت کر لیں، جنت پکی ہے آپ کی۔ سب سے زیادہ وزنی اعمال وہ قیامت کے دن نہ حج کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ روزے کے ہیں، نہ بڑے بڑے اعمال کے ہیں۔ سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا وزن ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت ہر لمحے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
دوسرے خطبے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک جو اسی مہینے کی 29 تاریخ کو آ رہا ہے، وہ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمانے کے لیے ہمارے عظیم مذہبی اسکالر، بہت بڑے اچھے مقرر ہیں، بہت میٹھا بیان کرتے ہیں، حضرت مولانا سید ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں لوگ، وہ بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات ہیں مدینہ منورہ پر، تو انہی اثرات سے فیض یاب ہو کر وہ ہم تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس خطبہ جمعۃ المبارک کو سننے کے لیے 12:25 سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، کیونکہ 12:25 سے وہ خطبہ شروع ہو چکا ہوگا، اور خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں، اور اپنے دوست احباب تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ مرکز نداء الاسلام کے اندر 29 نومبر کا خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمانے کے لیے فاضل مدینہ یونیورسٹی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اس میں خود بھی شامل ہوں اور اپنے دوست احباب کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر ایک بات میں ارشاد فرما دوں کہ اگر آپ اکیلے کسی نیکی کو کرتے ہیں اکیلے، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک نیکی کا۔ اگر آپ نے کسی کو تلقین کی نیکی کرنے کی، تو 2 کو کی، 3 کو کی، 10 کو کی، تو ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، 10 کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا۔ تو اس نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ